بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت پنجم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان، اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 29۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سولو کر چکے ہیں، ہمارا آج کا بی لفٹ ہے ہجرت کا معنی اور مفہوم سمجھ سکیں۔ ہجرت مدینہ کے تناظر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور امانتوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ ہجرت مدینہ کے حوالے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے متعلق بیان کر سکیں۔ پیارے بچوں، سفر ہجرت اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر، یہ وہ مبارک سفر ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کیا۔ سوال ہے کہ ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ پیارے بچوں، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ عموماً ہجرت اس وقت کی جاتی ہے جب کسی بھی جگہ پر رہتے ہوئے آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کہ آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جہاں پر آپ کو مکمل آزادی ہو، آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ ہجرت کا فیصلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے، اور ان 13 سالوں میں قریش مکہ اور اسی طرح مشرکین مکہ نے آپ پر طرح طرح اور آپ کے اصحاب پر بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کیے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ سے یثرب کا فاصلہ، پیارے بچوں، مکہ مکرمہ سے یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، اور یہ تقریباً مکہ سے شمال کی جانب 450 کلومیٹر دور ہے۔ سچے ساتھی کی تیاری، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا، تو آپ علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے سچے ساتھی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنا سامان سفر تیار کیا، اور آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہجرت کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کے دوران سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی اگر بات کی جائے، تو آپ علیہ السلام کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات گزاری، اور آپ علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ کے لوگوں کی جو امانتیں تھیں وہ بھی آپ کے حوالے کی گئیں، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو لوٹا کر آپ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ سب سے سچے اور امانت دار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ حالانکہ جان کا خطرہ ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے جاتے ہوئے قریش مکہ کی امانتیں جو ہیں ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ غار ثور کا سفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا آغاز کیا تو راستے میں سیدنا ابوبکر صدیق اور آپ علیہ السلام نے ایک غار میں پناہ لی جس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ ایک خاندان کی شاندار مدد، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کی خبریں لاتے، اور اسی طرح ایک غلام تھے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ بکریاں چرانے کے بہانے آپ علیہ السلام تک دودھ جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خطروں کے باوجود کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ غار ثور میں لگاتار 3 دن آپ علیہ السلام نے قیام کیا، حتیٰ کہ دشمن جو ہے وہ غار کے منہ تک پہنچ گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ خطرہ محسوس نہیں کیا۔ حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ علیہ السلام کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دشمن جو ہے وہ غار کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہجرت کی کامیابی کے 3 راز، سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، اس کے بعد بہترین تیاری، اور اس کے بعد خاندان کی مدد ہے۔ ایک نئی صبح، ایک نیا شہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کر گئے تو اس کا نام بدل کر مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ اسلامی تاریخ کے 2 عظیم گروہ ہیں، انصار اور مہاجرین۔ انصار سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو کہ پہلے سے مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے اور وہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ دین حق کی آزادی، ہجرت
مدینہ صرف ایک سفر ہی نہیں بلکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف ایک سفر تھا، جس سے مسلمانوں کو ایک نئی اور شاندار زندگی گزارنے کا موقع ملا، اور اس میں ان کو تمام طرح کی عبادات کرنے کا مکمل حق دیا گیا۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح کتاب پر یہ تدریسی جانچ ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں حل کریں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے اور اگلے روز کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھا کر ان سے دستخط کروائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔